زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ یہ محض جذبات ہمارے بارے نہیں بلکہ کشمکش حیات میں صرف وہی زندہ رہتا ہے جسے اپنے قوت کے بازو پر بھروسہ ہو۔ آج اگر مسلمانوں پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ کئی کی دنیا پر حکمرانی کرنے والے مسلمان کو حج کی دنیا کے غلام بن گئے۔ آج جھوٹے ہیں تو مسلمان، فریبی ہے تو مسلمان، دھوکے باز ہے تو مسلمان، لعنتی ہے تو مسلمان، عیار و مکار ہے تو مسلمان، دہشت گرد ہے تو مسلمان، عسکریت پسند ہے تو مسلمان، فرقہ پرست ہے تو مسلمان، انتہا پسند ہے مسلمان۔ وہ کون سے القاب وہ کون سے الفاظ ہیں جو اس مسلمان کے لیے استعمال نہیں ہوتے؟ وہ کون سا القاب و الفاظ ہے جو اس مسلمان کے لیے استعمال نہیں ہوتے؟ لیکن آج کے مسلمان تو خاموش تماشائی والے بن گئے۔ جناب والا آج اگر سعود کی علمیت، کویت کی دولت، لیبیا کی غیرت، ترکی کی حکمت، شام کا جذبہ، تیونس کی استقامت، عراق و ایران کی زجاج، افغانستان کی حکمت اور پاکستان کی فوج کو یکجا کر کے ایک برکت پر لائے جائے تو دنیا پر واضح کر سکتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے اور انہوں نے عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ جناب والا ہمیں مسلمان قوم میں محنت، لگن، مستقل مزاجی، فرشناسی، یکسوئی، صبر، مستعدی، اعتدال اور وقت کی پابندی کی صفات پیدا کرنا ہوگی۔ ہمیں یقین پیدا کرنا ہوگا، ہمیں یقین پیدا کرنا ہوگا کہ امریکی، جاپانی، فرانسیسی، برطانوی اور روسی، چینی باشندے فولاد کے نہیں بنے بلکہ اس سے آگے کہ ہمیں سے ان کا بھی وجود اتایا گیا ہے جس سے ہمارا خون بنا ہے۔ ہمیں غیروں کے امداد کے نشے سے نکلنا ہوگا، زندگی کی ہر تکلیف کو اندر پیشانی سے برداشت کرنا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بقول اقبال، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ جناب والا تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے علم سے محبت کی رکھی تب غلام، تب حکمران بن گئے، لیکن جب علم سے محبت ہی ختم ہو گئی تو غلام بن گئے۔ آج یہی کتاب ہے جو ہمیں تاریخی اور گہرائیوں سے اجال اور بلندی تک پہنچا سکتی ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہی تو یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ہی بس پوچھ ڈال دیا ہے۔ اور جناب اقبال کو یہاں تک کہنا پڑا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے پیر کی موجوں میں اختلاف نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ دے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ میرے بھائی آؤ کہ ہم سب مل کر ایک نئی منزل کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے سفر کا آغاز کریں اور ملحد ہو کر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اقبال کو اپنی قوم سے گلے اور شکوے تو بہت ہے لیکن وہ نا امید کبھی نہیں ہوئے تھے، شاید اسی لیے ہی کہ انہوں نے فرمایا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط میرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط میرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساتھی۔ آخر میں حبیب جالب کے اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے راستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے راستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے راستے میں، زمانہ ایک سا جالب صدا نہیں رہتا، چلیں گے ہم بھی کبھی سر اٹھا کے راستے میں۔ والسلام۔ مدر زاڑے ریٹائر پروفیسروں ناروے دلی دی چپ دستلے چھتے بازمیاد انتہائی بہترین روایات چلے جنا تھا چمن دی ریٹائر سلپا ابتدائی وقت 60s اور 70s وقت ایسا ہی ہو رہے اسرار سے متحبرہ کا اولا اردو پروفیسر دا اس ریٹائر دا یہ چیزہ لے پہال سے ڈیر زبردست پروگرام ہو مشاعرے پروگرام شو اے بانی تقریباً اغون شاعرون اسے موجود ہوئی ایسی زیرگون دے سائرہ پسر اغلاو آجی باغون دے چشمے رہے وارا وارا ایدیرہ دا سے دما کنڈائیا کیت و دما کنڈائیا دا سے نینجے دیا اور تولین آجی باغ خبر ادا چاہے کمی چشمے ہوئے دے دے ملاقات سے تیرا گھاٹے ہوئے ایرے سے رہے دوسرا کل لیا آجی بالی دے سے نیچو ویڈ کیا انتہائی آگا پروگرام میں انجائے کہوں پہلے شاید ابھی ذوق انتہائی زیادہ ویچے دائی سیکھ تو مشاہر رہتا اتنا امبار رو گئی ویچے تیوام اسرا چیگا گیا موتا کی اولاد سے دے محبوب خلا بادان مجھے سے دام اسرا چیگا گیا موتا کی اولاد سے دے محبوب خلا بادان مجھے سے ویچے مرستے یہ ویڈکا پسر چیک سی ہوتی ہو تو ویچے تو کچھ اس میں سے امریکی راسا بادان مجھے سے
یہ ویسے مشاعرہ ہوا کسی شاعر اچھی کو 8-10 غزلیں ہوئے وہ نوی غزلہ ہوئے پاگا پہلا غزلیں نہ برباد آگا خالق سرا ٹنگیری اور سرا اختیری پر زیادہ پسپورٹ پارا ہی واسا رستڑی سے اس کی اور بات یہ سڑائی ہوئی دے اساو کی دور سے بغار کلوش سے بات لاؤا ہوا اور خالق کے گمان سے چیک سے رہے دیچے ہولی دے دائیوں دے چے بعض آخری غزال لے دیکھنا بعض غزال نہیں ہے ایک ایک نظام کرو کہ نانا تو یاد ہے سرا میں 4 مستہ تو خواہ سڑائی ہونا چاہتی ہے دارے روستا ہے اور ایسے جو ذکی دستل الیکٹرک انگلیس اسٹوڈنٹ ہونا عصمت اللہ عصیر انشاءاللہ اکثر ویدہ سے معاملہ میں تو سے وہ انشاءاللہ بہتری میں جائے گئی ہے آدھے پاشتے انتہائی رہے نازل کو شاعر دا زدہ وقت ورکاؤں عصمت اللہ عصیر دا چاہتوں سے پر مخشر ہوشی اور دخل ذاتی غزل کمال پیش کی عصمت اللہ عصیر جناب صدر جلسہ تمام پروفیسر اور لیکچر صاحبان اور نیر غیر المنے اور تمام ملکر السلام علیکم غزل ہے کہ او خدای کا میں لیدلے ہو عذاب کا درد ہو او خدای کا میں لیدلے ہو عذاب کا درد ہو کو لطان پس پمارا گئے سلام کا درد ہو کو تا اکڑو استحصال پورا پورا زمان کا ظلم ہو تا اکڑو استحصال پورا پورا زمان کا ظلم ہو تاونا کو زما سرا حساب دا درد اوخ کو روان کی شمزا دا محبت و سخت لارا روان کی شمزا دا محبت و سخت لارا ما کڑے دے پخولا انتخاب دا درد اوخ کو اختر دے پسر لے دے مازیگر دے و ہجران دے اختر دے پسر لے دے مازیگر دے و ہجران دے بس دارا تا جوڑ شوی دی اسباب دا درد اوخ کو نور مکا و ستم بما رازا زیادی پخلاشا نور مکا و ستم بما رازا زیادی پخلاشا جانانا بس دنل رما تاب دا درد اوخ کو مقدادو لا سرا کما اسیرتا ستا دمین دا ساحلنا لا سرا کما اسیرتا ستا دمین دا ساحلنا واللہ کا نگر کریم گرداب دا درد اوخو والسلام پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو روشنی اور رنگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو عکس پڑے جس جگہ تمہارے چمک زمینیں ان کی ضیاء سے میرے وطن کے چاند ستاروں زندہ رہو پائندہ رہو موسم آئیں گزرتے جائیں تم پر رنگ برستے جائیں عرصے خدا پہ مہکتے باغوں زندہ رہو پائندہ رہو باطل سے تم کبھی نہ ڈرنا باطل سے تم کبھی نہ ڈرنا کفر کبھی منظور نہ کرنا عظمت و حیبت کی دیواروں زندہ رہو پائندہ رہو حق کی رضا ہے ساتھ تمہارے میری وفا ہے ساتھ تمہارے نئے اجالوں کے سر چشموں زندہ رہو پائندہ رہو پاکستان کے سارے شہروں زندہ رہو پائندہ رہو روشنی اور رنگوں کی لہروں زندہ رہو پائندہ رہو میری اس آواز میں اپنی آواز ملانے کے لیے فرسٹ ایئر سے بھی تشریف لائیں گے زہیر اور ایک ملی ترانہ پیش کریں گے فرسٹ ایئر سے زہیر